ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا نامر بالمعروف وننہى عن المنکر. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین، مجھ سے جو فرمائش کی گئی ہے وہ سورہ آل عمران کی 3 آیات کی کچھ وضاحت یا ان کا درس دوں. میں نے اس میں ایک آیت کا اضافہ کیا ہے اور وہ سورہ نساء کی ہے. سورہ آل عمران کے بالکل وسط میں کل 200 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، اور آیت نمبر 102 103 104 تقریباً وسط میں ہے. یہ 3 آیات جو ہے قرآن حکیم کے نہایت جامع مقامات میں سے. چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ العصر سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، 3 آیات ہے لیکن نہایت جامع. امام شافعی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ لو لم ينزل من القرآن سواہا کفت الناس. اگر قرآن میں سوائے سورۃ العصر کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اسی طرح جگہ جگہ پر آپ کو جو لمبی صورتیں ہیں، اب مثلاً سورۃ بقرہ ہے 286 آیات ہے، بڑی طویل صورت ہے. سورہ آل عمران ہے 200 آیات ہے، طویل صورت ہے. ان میں بھی آپ جگہ جگہ 3 آیتوں کے یا بعض جگہوں پر 7 آیتوں کے گلدستے آپ کو ملتے ہیں کہ جو نہایت جامع ہے. اسی طرح کا ایک مقام یہ ہے. اور ان 3 آیات پر میں نے ایک مرتبہ مفصل گفتگو کی تھی، پھر اسے کتابی شکل میں شائع کیا. امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل. آج میں اسے 4 نکاتی بیان کروں گا. 3 نکات تو ان 3 آیات میں ہیں جو سورہ آل عمران کی میں نے آپ کو ابھی تلاوت کر کے سنائی ہے، اور چوتھا بلکہ پہلا نکتہ وہ سورہ نساء کی آیت کا ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ.
اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اور جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اب یہ چونکہ خطاب ہو رہا تھا صحابہ کرام سے، اور ابھی یوں سمجھیے کہ مدنی دور کا آغاز تھا۔ اکثریت تو مسلمانوں کی وہ تھی کہ جو مکے میں پوری طرح آزمائشوں میں سے نکل کر آئے تھے، بھٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، کندن بن کر آئے تھے، ایمان اور یقین ان کے ریشے ریشے میں، ان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ لہذا وہاں تو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اب یہ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو۔ آج چونکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ دلی یقین والا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ایک موروثی عقیدہ ہے، ہمیں والدین سے مل گیا ہے وراثتاً۔ جیسے کوئی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو ہے، وہ انہی باتوں کو مانتا ہے، وہی دیویاں دیوتا جن کو اس کے والدین مانتے تھے۔ کوئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا تو مسلمان ہے، اللہ رسول کا نام اسے بچپن ہی سے سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یقین قلبی والا ایمان الا ماشاءاللہ جسے بھی ہو، وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے، بہت ہی خوش بخت انسان ہے جسے یقین قلبی والا ایمان حاصل ہو جائے۔ اور یہ جان لیجئے کہ اصل ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پوری۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو لوگ اعلان کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یعنی جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو عرب میں طاقت کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو اب لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ لیکن یہ جو فوج در فوج آ رہے تھے، ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی کہ جو ابتدا میں ایمان لائے تھے۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے باپ کو، ماں کو، بھائیوں کو چھوڑ کر، رشتے کاٹ کر، پھر یہ کہ انہیں پتا تھا کہ جیسے ہی ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں مار پڑنی شروع ہو جائے گی، ہمارے اوپر سختیاں آئیں گی، ہم پر سخت قسم کی پرسیکیوشن ہوگی، تشدد ہوگا۔ لہذا اس وقت تو ایمان وہی لاتا تھا جس کے دل میں یقین پورا پہلے سے پیدا ہو گیا۔ لیکن بعد کے دور میں ظاہر بات ہے کہ اب جیسے طاقت حاصل ہو گئی تو طاقتور کے ساتھ تو سبھی مل جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ بھی آگئے جن کے بارے میں میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، آیت نمبر 14 سورہ الحجرات کی، کہ تم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہو، مومن نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کھپ گیا ہو۔ اسی معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اپنا جائزہ لیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں ہے۔ یقین تو اگر ہو تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ پھر تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں سمجھیے کہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا۔ صاحب ایمان تو وہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صاحب ایمان تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے، 1.5 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہمارے پاس عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ حالانکہ اس دنیا میں ہر 5واں انسان مسلمان ہے، اندازہ کیجئے آپ، لیکن کوئی انٹرنیشنل معاملات، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے کوئی رائے لیتا ہے، پوچھتا ہے؟ یہ G7 بیٹھ کر طے کریں گے، G15 طے کریں گے، یہ سیکیورٹی کونسل طے کرے گی، اور کہیں پر کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، ہم 3 میں نہ 13 میں، نہ G8 میں نہ G15 میں، کہیں بھی نہیں۔ ہمارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ اب تو تیل بہت بڑی دولت تھی عرب ممالک کے پاس، اب آپ کو معلوم ہے خلیج کے اوپر پنجے گاڑ کر امریکہ بیٹھ گیا ہے، اور اس کے اتنے بڑے فوجی اڈے جو ہیں وہاں قائم ہو چکے ہیں، اس سرزمین میں جہاں سے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کو نکال باہر کرو، آج وہاں پر ان کے اڈے ہیں، بیسز ہیں بہت بڑے بڑے۔ اس حوالے سے یہ ذلت ہم پر کیوں آئی ہے؟ اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے
معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا نتیجہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں، تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ تو پہلا کام جو ہے سورہ آل عمران کے 3 آیات کا مخاطب بننے کے لیے پہلی شرط وہ ہے جو سورہ نساء میں بیان ہوئی، اور اس لیے کہ سورہ نساء پھر اس دور میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابھی کچھ کچے پکے کافی مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، سب کے سب کامل الایمان نہیں تھے، کچے لوگ بھی آ گئے تھے، نئے وارث جو تھے، نو وارث آ گئے تھے، لہذا وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی یہ ایمان صرف اقرار باللسان نہ ہو، تصدیق بالقلب بنے، یہ صرف آپ کے ٹپ آف دی ٹنگ پر نہ ہو، یہ آپ کے دل میں کھب جائے، جیسے صحابہ کرام کے بارے میں اسی سورہ حجرات میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کرام کے تو دلوں میں اللہ نے کھبا دیا تھا ایمان کو۔ تو پہلا مرحلہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، اور جیسے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ اس قسم کا ایک ادارہ اتحاد یہاں بنا ہے اور اپنی آبادی کی سطح پر منشیات کے خلاف اور برائیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، اس سے زیادہ مبارک کام کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ ان ذمہ دار حضرات جو یہاں کے، ان میں سے تو کسی نے مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی، ہمارے ایک ساتھی جو ہے نوید انجینئر صاحب جو کبھی کبھی آپ کے یہاں درس دینے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا اور میں نے کہا فوراً ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ جہاں اتنا مبارک کام ہو رہا ہو وہاں جانا تو خود ایک سعادت ہے، اس میں شرکت جو ہے خود میرے لیے جو ہے موجب ثواب ہے، تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے۔ البتہ اس کام کے کچھ لوازم ہیں، کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ تدریج ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، تو میں اس کام کے ضمن میں اس کی وہ تدریجی مراحل اور اس کے لوازم اور اس کی شرائط بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط اول، وہ فارسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ در رہے منزل لیلا کے خطر ہاش بسے، شرط اول قدمی نست کے مجنوں باشی، پہلی شرط یہ کہ مجنوں بنو، تو یہاں کا پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے صاحب ایمان بنو، ایمان تمہارے دلوں میں ہو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی ایک ایمان تو تمہیں حاصل ہے اقرار باللسان، وہ تو تمہیں والدین سے مل گیا، عقیدہ تمہارا ہے، متوارث جو ہے تم عقیدے کو مانتے ہو، لیکن دلی یقین والا ایمان حاصل کرو، اصل میں اس کے بعد گاڑی چلتی ہے، اس کے بعد جو ہے نتائج نکلتے چلے جائیں گے، لیکن اگر وہاں ایمان کی کمزوری ہے تب اوپر سے کوششیں کریں گے، نتیجہ نہیں نکلے گا، آگے ہم بڑھ نہیں سکیں گے، ہمارے جو جد و جہد ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگی۔ اس جیسے ہی ہے جیسے ہم درخت لگانا چاہ رہے ہیں جس کی جڑ ہی نہیں ہے، آپ زمین کھود کا درخت جو اس کے اندر گاڑ دیں گے تو زمین تو نہیں پکڑے گی اس کو، وہ تو نیچے سے جڑ ہو اور پھر درخت جو ہے اس سے ابھرے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے سرسبز درخت بنے گا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، وہ یقین والا ایمان ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، تہنیت، مبارکباد، اور نہیں ہے تو پہلا کام یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے، یقین اللہ کی ذات پر، اس کی صفات کمال پر، یقین مرنے کے بعد اٹھنے پر، بعث بعد الموت اور حساب کتاب، یوم حشر اور جنت اور دوزخ کا یقین، فرشتوں کا یقین، وحی کا یقین، قرآن کا یقین، کتابوں کا یقین، نبیوں اور رسولوں کا یقین، اور محمد الرسول اللہ کا یقین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ آخری اور کامل رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، خاتم النبیین بھی ہیں اور آخر المرسلین بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب میں نے یہ بات اتنی بڑی کہی ہے تو پھر مجھے یہ بھی بتانا چاہیے یقین کہاں سے ملے گا، کون سی دکان ہے، سپر مارکیٹ کوئی ہے جہاں پر کہ یہ جنس بکتی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صاحب ایمان کی صحبت اختیار کرو۔ جیسے آپ بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت پہنچ جائے گی، آپ برف کی سل کے قریب بیٹھے ہوں گے ٹھنڈک پہنچ جائے گی،
اگر صاحب ایمان ہے، کسی کے دل میں یقین والی بھٹی دہک رہی ہے، تو اس کے قرب سے آپ کے اندر بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، کیے جاؤ، اس عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے اور عمل سے یقین پیدا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں وشس سرکل، وہ بری شے ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے بڑھ گئی تو پھر اس کے اور خرابی بڑھ گئی، اس سے پھر وہ پہلی خرابی اور بڑھ گئی، پھر وہ اس سے اور خرابی بڑھتی چلی گئی۔ جیسے پیچ آپ پھیرتے ہیں، ہر چکر کے ساتھ وہ پیچ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھلائی کا بھی ایک سرکل ہے، ایک نیکی آپ کریں گے آپ میں ایمان پیدا ہوگا، اب آپ زیادہ نیکی کریں گے تو اب اور زیادہ ایمان پیدا ہوگا، تو یہ دو طرفہ سرکل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، خاص طور پر فہیم، ذہین، انٹلیکچول لوگ، سمجھدار لوگ، اور آج کی دنیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں بہت بڑی تعداد بہت سمجھدار لوگوں کی ہے، اس لیے کہ ان کی معلومات کا دائرہ بڑا وسیع ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں جو علوم ہے ان کا ایکسپلوژن ہے، دھماکہ ہو گیا، اتنے علوم پھیل گئے اور اس کے اثرات ہیں۔ اخبار بین لوگ بھی جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے، ہر ایک ان میں سے فلسفی ہوتا ہے، آپ اس سے ذرا بات کر کے دیکھیے، وہ اپنے فلسفے بگاڑے گا، اپنی رائے دے گا، معلوم ہوتا ہے کہ شاید سب سے بڑا سیاسی تجزیہ نگار یہی ہے۔ لہذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو وہ بات بتاؤ جو ہماری عقل کو بھی اپیل کرے۔ یہ جو معاملہ ہے، وہ ایمان جو عقل کو بھی اپیل کرے، اس کی سورس صرف ایک ہے اور وہ قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے ایک شعر کہا تھا بہت سادہ انداز میں، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ عاقل جو ہے، انٹلیکچول، ایک ہے عام آدمی۔ عام آدمی جو ہے صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا، عام آدمی عمل کرتا رہے گا، اس سے بھی یقین پیدا ہو جائے گا۔ لیکن عاقل، انٹلیکچول، وہ شخص جو کہتا ہے پہلے میری عقل کو اطمینان ہونا چاہیے پھر مانوں گا، اس کے لیے جو سورس ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے ایمان کا، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اس میں غور و فکر کرے، انسان اس طرح قرآن کو پڑھے کہ وہ براہ راست اس کا مفہوم اس کے دل کے اوپر اترتا چلا جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ قرآن تو تمہارے اپنے قلب پر نازل ہونا چاہیے۔ اور یہ اصل میں ان کے والد نے کہا تھا ان سے، بالکل بچپن میں۔ علامہ اقبال چھوٹے سے بچے تھے، ان کے والد تھے ذرا صوفی منش آدمی تھے، وہ شیخ نور محمد۔ وہ آئے فجر کی نماز مسجد سے پڑھ کر آئے تو دیکھا کہ اقبال جو ہے بچہ، وہ قرآن پڑھ رہا بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا والد نے کہ بیٹے تم یہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ اب وہ حیران ہوا بچہ، یا بجان بس میں پڑھتا ہوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں، آپ کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹے قرآن ایسے پڑھا کرو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یوں سمجھو کہ تم پر نازل ہو رہا ہے، تم مخاطب ہو۔ اب اس چیز کو انہوں نے اپنے اس شعر میں ادا کیا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کچا ہے نہ راسی نہ صاحب کشاف۔ جیسے یہ قرآن قلب محمد پر نازل ہوا تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے یہ اے نبی اے محمد آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو جب تک ہمارے بھی دل پر نہیں اترے گا تو قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں انسپائر نہیں کر سکے گا۔ ترجمہ آپ پڑھیں گے، کچھ آپ کو معلوم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے، تفسیر پڑھا، اچھا جی ٹھیک ہے فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ معلومات تو مل جائیں گی، لیکن وہ اندر سے جو موٹیویشن ہوتی ہے، اندر سے جو جذبہ ابھرتا ہے، اندر سے جو ایمان جو ہے ایک چشمے کی طرح قلب کی گہرائیوں سے ابلتا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ انٹلیکچول آدمی جو ہے وہ کم سے کم اتنی تکلیف ضرور کرے کہ اتنی عربی سیکھ لے کہ عربی جو ہے قرآن مجید اس کے براہ راست قلب پر نازل ہو سکے، وہ ترجمہ نہ دیکھے۔ اب ایک آیت پڑھی پھر ترجمہ دیکھا، پھر دیکھا اس میں نمبر 11 لکھا ہوا ہے، حاشیہ میں جا کر دیکھا نمبر 11 یہاں ہے، وہ دیکھا، تسلسل تو ٹوٹ گیا۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ اور ترجمہ جو ہے وہ سبھی جانتے ہیں، دنیا میں ہر بچہ بھی سمجھ لے گا کہ غالب کا کوئی شعر ہو اور وہ آدمی پڑھ کے جھوم جاتا ہے کہ کیا بات کہی، اسی کا انگریزی میں ترجمہ کر دیجئے، اب اس میں کچھ بھی نہیں۔ آپ نے مفہوم تو بیان کر دیا انگریزی میں، لیکن جو تاثیر ہے اس غالب کے شعر کی وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہو سکتی۔
تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ مفہوم تو ترجمے سے معلوم ہو جائے گا. قرآن کی تاثیر ترجمے سے نہیں حاصل ہو سکتی، تفسیر سے نہیں حاصل ہو سکتی. اسی لیے دو سب سے بڑی تفسیروں کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ گرہ کشا ہے نہ رازی، نہ امام رازی کی تفسیر کبیر سے تمہیں فائدہ ہوگا اور نہ امام زمخشری کی کشاف سے ہوگا، جب تک کہ تمہارے اپنے دل پر قرآن نہ اترے. اور اس کے لیے لازم ہے کم سے کم یہ کہ اتنی عربی انسان سیکھ لے کہ بیریئر نہ ہو ٹرانسلیشن کا، کوئی پردہ حائل نہ ہو درمیان میں، تسلسل نہ ٹوٹے. آپ براہ راست پڑھ رہے ہیں اور براہ راست اس کا مفہوم آپ کے قلب پر نازل ہو رہا ہے. تو پہلا سٹیپ جو میں نے ان 3 آیتوں پر اضافی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے رکھی، ہم میں سے ہر شخص کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ یقین والا ایمان حاصل کرے. عام آدمی کے لیے صاحب یقین کی صحبت بھی مفید، عام آدمی کے لیے عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، لیکن انٹلیکچوئل کے لیے، ذہین کے لیے، فہیم انسان کے لیے، انٹیلیجنسیا جسے آپ کہتے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرے اور قرآن اس کے اپنے قلب کے اوپر نازل ہو تو کہیں جا کر وہ قرآن کو سمجھے گا. چنانچہ علامہ اقبالی کا ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب تو ان کی اپنی زبان ہے، لہذا وہ تو قرآن مجید کو سمجھتے ہی ہوں گے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اگر دل پر حجاب آئے ہوئے ہوں تو قرآن مجید کے سمجھنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. دل پر حجاب ہے. یہی وجہ ہے تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا دل نہ دے گواہی. لغت غریب یہ قرآن مجید جو ہے، تو عجم ہو یا عرب ہو، یہ قرآن مجید تیرے لیے لغت غریب رہے گا جب تک کہ تیرا دل گواہی نہیں دیتا. تو ایک تو طلب ہدایت ہو انسان کے اندر، اور دوسرے یہ کہ قرآن مجید کو براہ راست نازل ہونے کا موقع ملے قلب کے اوپر، تو ایمان یقین والا حاصل ہوگا. اب آئیے، اگر یہ ایمان حاصل ہو گیا تو اب وہ سہ نکاتی لایا عمل ہے، جس میں میری پوری کتاب بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لایا عمل. پہلا نکتہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. اللہ کے احسانات کا آپ کو اندازہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ ہے لا تحصوها. اللہ کی نعمتوں کا ہم احاطہ کر ہی نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں وہ جن کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ نعمتیں ہیں. یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ یہ وٹامن سی ہوتا ہے، یہ وٹامن اے ہوتا ہے، یہ وٹامن ڈی ہوتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ سے ہم کھاتے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ وٹامن اے ہے. وہ تو اللہ نے تو پیدا کر رکھا تھا، وہ تو ہماری ضروریات سے واقف تھا، لہذا اس نے ہر شے جو ہے، تو ہم تو اس کے احسانات کو جانتے ہی نہیں. اب اس کے تقوی کا حق ادا کرنا، یہ تو اس کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی حرکت ہماری کسی بھی وقت اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. اس کے بغیر تو یہ اللہ کا حق تقوی ادا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ صحابہ کرام گھبرا گئے، اس لیے کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نیت عمل کی نہیں ہوتی. بس معلومات کے لیے اچھی تقریر کرتا ہے، چلیے تقریر سنیں. اور صحابہ کرام جب سنتے تھے قرآن یا پڑھتے تھے تو نیت ہوتی تھی عمل کی، تو وہ فوراً تولتے تھے اپنے آپ کو کہ یہ جو آیت اتری ہے ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں. لہذا صحابہ کرام نے جب آیت سنی اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جتنا کہ اللہ کے تقوی کا حق ہے، تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور اللہ کا حق تقوی کون ادا کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی ہے جو سورہ تغابن میں ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم. تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے حد امکان میں ہے. اب ان کی جان میں جان آئی کہ انسان اپنے حد کے اندر اپنی سی کوشش کر کے تو آخری حد تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو ممکن نہیں. میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے. حضور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جیسے کہ تیرے پہچاننے کا حق ہے، اور اے اللہ ہم تیری بندگی نہیں کر پائے، عبادت نہیں کر پائے جیسے کہ تیری عبادت کا حق ہے. اگر حضور یہ فرما رہے ہو تو تابع دیگراں کے رسد کون شخص ہوگا جو کہے گا کہ میں اللہ کے حق تقوی کا حق ادا کر سکتا. لیکن مستطعتم، جتنا بھی تمہارے حد امکان میں ہے. ابھی یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے. تقوی کی سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید کی، ابھی ختم نہیں ہوئی. دوسرا حصہ کیا ہے؟
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت ہرگز نہ آئے تمہیں مگر فرما برداری کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ فرض کیجئے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں، اسی لمحے موت آ گئی، کتنی بری موت ہوئی، کس حال میں اللہ کے ہاں پیشی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے لکھنؤ کے، ان کو موت آئی، کیسے آئی؟ رات کے 2-3 بجے 2:30 بجے شراب خانے سے نکلے، شراب کے نشے میں دھت لڑکھڑائے، گر گئے، ساتھ ہی جو گندا نالا بہ رہا تھا اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد ہوئی۔ یہ بھی موت ہے، کتنی بری موت۔ اور اس سے آگے بڑھیے، فرض کیجئے کوئی شخص بدکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، اور اسی حالت میں اور اسرائیل آئے اور جان کھینچ لے، کیسی بری موت ہوئی، کس حال میں ہوئی؟ نافرمانی کی حالت میں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن ایمان دل میں نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کر سکتا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ وہ ایمان کیا ہوا؟ دھیلے کا نہ ہوا جو کہ ایمان بھی ہو اور پھر بھی گناہ ہو جائے، پھر ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ دھیلے کا بھی نہیں، ایمان نہیں ہوتا اس وقت، تبھی وہ گناہ کرتا ہے۔ البتہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب آپ سوچئے کہ ایک شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، اور کچھ پتہ نہیں موت کب آ جائے، کیا پتہ یہاں سے نکل کر گھر تک جانا ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں ہے، کیا پتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور ہماری لاش ہی جائے گھر یا کسی ہسپتال میں جائے، کیا پتہ۔ چونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے، لہذا اس آیت پر عمل صرف اس وقت ممکن ہے جب کوئی لمحہ بھی معصیت میں نہ بسر ہو، تب یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں۔ اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کوئی لمحہ میری زندگی کا گناہ میں نہ ہو اور معصیت میں بسر نہ ہو، مبادا ہے اسی لمحے موت آ جائے، تو وہ موت تو فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوئی، وہ موت پر قلبی ایمان والی موت کی تو نہیں ہوئی، اور وہ تو بڑی حسرتناک موت ہو جائے گی۔ بہرحال یہ پہلا قدم ہے اصل میں، اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ ویسے تو جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب میں ہی، اچھائی کا پرچار ہونا چاہیے، اچھائی کی دعوت ہونی چاہیے، نیکیوں کی تلقین ہونی چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اکثر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورہ بقرہ ہی میں فرمایا گیا ہے اور یہود کے بارے میں، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات تمہارے پاس ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لیے تو جو ہے دوسروں دیگراں راہ نصیحت اور خود راہ فصیحت، یہ نہیں، بلکہ یہ سب سے پہلے اپنے کردار کو پاک کرو اور صاف کرو، اپنے کردار میں سے معصیت کو، حرام کو نکال باہر کرو۔ اپنی معاشرت اور معیشت دو چیزیں ہیں سب سے اہم، ایک ہے آپ کی معاش، کہاں سے کما رہے ہیں، اس میں کوئی حرام کا عنصر تو نہیں ہے، کوئی بینک سے رقم لے کر تو نہیں، آپ نے دکان بڑھا رکھی ہے، کاروبار اپنا پھیلا رکھا ہے، چمکا رکھا ہے، کارخانہ بنایا ہے، سود کے اوپر آپ نے قرض لیا ہوا ہے، بینک سے قرض لے کر آپ نے بلڈنگ بنا لی ہے۔ اگر یہ کام کیا تو آپ کی تو معیشت حرام کی ہو گئی، یا اور کوئی کام ہے، آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ اب یہی جو منشیات کا دھندا ہے، کروڑوں اربوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اتنے کروڑ کی ہیروئن پکڑی گئی، اتنے ارب ڈالر کی ہیروئن پکڑی گئی، ہوتا کہ نہیں؟ یہ تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہے اس وقت، لیکن حرام کاروبار ہے، جو کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کہ اشخاص اور افراد، اس لیے کہ امت جو ہے وہ بنتی ہے اشخاص سے مل کر، امت آسمان سے تو نہیں آتی، لوگ مل جل کر ایک جماعت بناتے ہیں، مل جل کر ایک امت بنتی ہے۔ تو اب اگر جیسے کہ ایک فصیل ہے بڑی اور وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، تو اینٹیں پختہ ہوں گی تو فصیل پختہ ہے، ایک تو اینٹیں پختہ ہونی چاہیے اور دوسرے سیمنٹ سبسٹنس جو لگا ہوا جوڑنے والا مسالہ، وہ مسالہ مضبوط ہونا چاہیے، تبھی وہ فصیل جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو پہلی کام کیا ہے کہ ہر اینٹ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد میں
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر اپنے نفس کی حالت کو نہیں بدلیں گے۔ پہلے اندر اپنے آپ کو بدلو، پہلے حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے، اور چیزیں بھی پوچھتے یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ آپ کو اپنے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ان کی آ گئی تھی کہ جس نے صرف سر ڈھانپا ہوا تھا، سکارف رکھا ہوا تھا سر پر، اس جرم کی پاداش میں اس کی وہ اسمبلی کی ممبرشپ بھی گئی اور ترکی کی سٹیزن شپ بھی گئی۔ ہمارے ہاں تو نہیں، جس گھر سے بھی پردہ نکلا ہے اپنی مرضی سے نکلا ہے، جس نے بھی چھوڑا ہے اپنے ارادے سے چھوڑا ہے، کسی نے آپ پر لازم نہیں کیا۔ تو پہلا کام دیکھیے اصلاح معاشرہ کا، پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے کردار کو، اور دونوں اعتبارات سے اپنی معاش اور معاشرت، معاش آپ کی جو بھی کمائی ہے جس پر آپ کا گزارا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہ ہو، معاشرت جو رہن سہن ہے، باقی ظاہر بات ہے چور کا ہاتھ تو آپ نہیں کاٹ سکتے، وہ تو جب تک قانون نہ بنے اور وہ نظام نہ بدلے، زانی کو آپ سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ شریعت کا قانون جو ہے اس کی بالادستی نہ ہو جائے، وہ آپ نہیں کر سکتے، سود آپ ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نظام حکومت ختم نہ کرے، ورنہ تو ہر ایک جو ہے پورے ہمارے نظام کا جو ہے تانا بانا سود پر ہے۔ لیکن خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو سود میں، خود تو سود پر قرض نہ لو، خود تو اپنی بچت وہاں رکھ کر اس پر سود نہ کھاؤ، اور فکس ڈپازٹ رکھ کر جو ہے سود نہ کھاؤ۔ کم سے کم ان دونوں اعتبارات سے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو، تقویٰ تو بہت اونچی چیز ہے، اور تقویٰ بھی وہ جتنا کہ اللہ کے تقویٰ کا حق ہے، تو بہت اونچی بات ہے، کم سے کم جو صریح حرام ہے اس سے تو بچیں۔ تو پہلی منزل یہ، بلکہ میرے اب آج کی ترتیب میں دوسری منزل ہوئی۔ پہلی منزل کیا تھی؟ یقین والا ایمان حاصل کرو، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری۔ ایسے ایسے درویش گزرے ہیں۔ اب یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک تخت ہوتا تھا بادشاہ کا، ایک تخت ہوتا تھا ان کا روحانی تاجدار، وہ کون تھے؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 بادشاہ ان کے زمانے میں بیٹھے تخت دہلی پر، کسی کے پاس حاضری نہیں دی، درویش نہیں جایا کرتے عمرا کے گھروں میں۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں، روک دیا، نہیں میرے پاس مت آؤ۔ اس نے کہلوایا میں آ جاؤں گا، آپ کا دربار عام ہے، کھلا ہے، سب آتے، میں بھی آ جاؤں گا، آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جواباً کہلوایا کہ اگر بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوا تو درویش دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ جھک رہا ہے کہ نہیں بادشاہ؟ جب آیا تھا بابر یہاں پر حکومت وہ جنگ کرنے کے لیے، اور پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی تھی سن 1526 میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی اب لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں، تو وہاں کون تھا؟ ابراہیم لودھی بادشاہ تھا دہلی کا۔ وہ آیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضور حضرت میرے لیے دعا کیجئے، بڑا وقت سخت آ گیا ہے، بابر فوج لے کر آ گیا ہے۔ ان کا دعا نہیں کی، فرمایا ہٹ جاؤ یہاں سے، ہماری دھوپ چھوڑ دو، دعا نہیں کی۔ وہ آیا ہے ہاتھ جوڑ رہا ہے، دعا کی، دعا نہیں کی، اس لیے کہ ظالم حکمران تھا اور بابر نے شکست دی۔ تو یہ فقیروں کے پاس چل کے بادشاہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے دل کے اندر، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بادشاہ جھکتے ہیں جن کے سامنے، وہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ وہ در حقیقت یقین قلبی والی دولت۔ دوسرا کام، اپنے عمل کے اندر، اپنے کردار میں تقوی اختیار کرو، جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ حرام سے تو اپنے آپ کو بچا لو،
اور فرائض کی پابندی کرو. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر آپ کے پاس مال اتنا ہے کہ زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو حج کرنا فرض ہے، جو بھی ہے فرائض وہ ادا کرو، فرائض و واجبات ادا کرو، حرام سے اپنے آپ کو روک لو. یہ دو کام نہیں کرتے تو اگلی آیت کی طرف بڑھنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر یہیں پر بات ختم ہو جائے گی، فل سٹاپ ہو جائے گا. لیکن اگر یہ مرحلہ طے کر لیا، خوش نصیب، اس نے اپنی معاش اور اپنی معاشرت کو درست کر لیا شریعت کے مطابق. اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب چونکہ تمہیں فرد سے آگے بڑھ کر ایک امت بننا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تمہیں تو فوج بننا ہے، خدائی فوجدار بننا ہے. لہذا تمہیں جڑنا ہوگا نا. تمہیں جوڑنے والی شے کون سی ہوگی؟ میں نے کہا تھا نا، فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے. اینٹیں پکی ہوں، افراد جو ہیں ان میں تقوی آ گیا، فرما برداری آ گئی، اینٹ پکی ہو گئی دینی اعتبار سے. اب ان کو جوڑنے والی شے کیا ہے؟ فرمایا اور سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مبتلا نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ اللہ کی رسی، مل جل کر جمیعاً. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں مبتلا نہ ہو. تفرقہ ہوگا تمہاری قوت ختم ہو جائے گی. ڈیوائیڈڈ یو فال، یونائٹڈ یو اسٹینڈ. اگر تمہیں مضبوط ہو اور مجتمع ہو، بنیاد مرصوص ہو، تو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر تمہارے دل پھٹے ہوئے ہو، تمہارے اندر رکھنے ہو، تو تمہارے اندر سے غدار نکل آئیں گے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو آیا ہے ہندوستان میں، بنگال میں غداری ہوئی، میر جعفر نے غداری کی، اس لیے بنگال میں پلاسی کی جنگ میں فتح ہوئی لارڈ کلائیو کو. دکن میں ہمارا آخری تیر جسے کہا اقبال نے، ترکشے مارا خدنگے آخری، ٹیپو سلطان آخری چٹان تھی ہندوستان کے اندر، اور وہ بھی ایک غدار کی وجہ سے. جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن. تھے کون؟ مسلمان تھے. لیکن یہ کہ اگر آپس میں تفرقہ ہے، آپ کے تفرقے کو دشمن استعمال کرے گا، آپ کو آپس میں ٹکرائے گا، ایک کے مقابلے میں دوسری کی مدد کرے گا، کبھی دوسرے کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے گا، تاکہ آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جاؤ. لہذا اتحاد، اب چونکہ یہاں پہ اتحاد لکھا ہوا ہے تو اسی حوالے سے سمجھیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو اتفاق کیسے آئے گا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بلکہ ایک بڑا تلخ واقعہ، اس کی یاد میرے ذہن میں ایک تلخی کی حیثیت سے ہے. سن 74 میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں عالم اسلام کے سربراہوں کی ایک سمٹ ہوئی تھی، اور بڑا روح پرور موقع تھا وہ. آپ کو معلوم ہے شاہ فیصل شہید وہ آئے تھے، سب سے بڑے وہ تھے، نمایاں تھے، اور تمام دنیا کے سربراہان مملکت لاہور میں جمع ہوئے تھے. اس وقت یہ آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بڑے بڑے بینرز لاہور میں لگے ہوئے تھے، ہر رکشہ کے پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے، ہر ٹیکسی کے پیچھے لکھی ہوئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو میں گیا تھا، مکتبہ جدید پریس ہے لاہور میں، کچھ مجھے چھپوانا تھا. وہاں پر ہی آزاد کشمیر کے ایک آئے ہوئے تھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے افسر، اور یہ واقعہ اب بھی میں بیان کر کے آیا ہوں 3-4 روز پہلے. سردار عبدالقیوم جو صدر ہوتے تھے اس وقت، وہ اس وقت صدارت کر رہے تھے جب میں نے واقعہ سنایا کہ یہ آپ کے صدارت کے دور کا واقعہ ہے، کیونکہ وہ یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے کشمیر کے مسئلے پر تمام سربراہان جو تھے مسلمان ان کے سامنے، تو وہ بھی چھپانے کے لیے آیا ہوا تھا. لیکن اس شخص نے اس قدر ملحدانہ بات کی وہاں، آزاد کشمیر حکومت کا ذمہ دار افسر. یہ کیا محمل بات ہے؟ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ وہ رسی کون سی رسی؟ کہاں سے تھامے؟ کس کو تھامے؟ یہ تو کلام محمل ہے، اس کا مطلب ہی کچھ نہیں. انا للہ. اور میں سنا کے آیا ہوں، یہ ہے آپ کے زیر سرپرستی آپ کی بیوروکریسی جو ہے اس کی ذہنیت کیا تھی، اس کا نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہرحال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اس کی اب یہ بات اصولاً سمجھ لیجئے، قرآن مجید میں جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی تو یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اس کو واضح کریں. انزلنا الیک الذکر،
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد یہ الذکر، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس شے کو کہ جو ہم نے ان کے لیے اتاری ہے۔ قرآن تو اتارا ہے ہم نے لوگوں کے لیے، ہدی للناس اتارا ہے آپ پر، تو صرف آپ کے لیے تو نہیں ہے نا، لوگوں کے لیے ہے۔ تو لوگوں کو آپ یہ کتاب پہنچائیں اور جہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہو وضاحت کریں۔ جیسے ایک استاد جو ہے کتاب پڑھا رہا ہے، ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے، لیکن تشریح بھی تو کرتا ہے نا۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، حضور نے خبر دی ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فقلت، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ مخرج بڑے بڑے حالوں میں لکھا ہوتا ایگزٹ، اور عربی میں مخرج ہی لکھا ہوتا ہے عرب ممالک میں سرخ روشنی کے ساتھ۔ یا فرض کیجئے ہال کے اندر کوئی دھماکہ ہو جائے یا کوئی بجلی فیل ہو جائے تو دوڑو ان کی طرف، نکلنے کے راستے یہ مخرج اسے کہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ فتنہ کب ہوگا، کیوں ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، فتنے کی شکل کیا ہوگی، کچھ نہیں پوچھا۔ ہم ہوتے تو یہ پوچھتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں علمی معلوماتی، اصل عملی مسئلہ یہ کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ جو سنتے تھے قرآن سنے یا حدیث سنے، پہلے عمل کی بات سوچتے تھے۔ تو پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، اب آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس تو اللہ کی کتاب میں، قرآن میں تم سے پہلی قوموں کے حالات بھی ہیں، تمہارے بعد میں آنے والی قومیں ان کے حالات بھی ہیں، اور تمہارے مابین جتنے اختلاف ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یہی قرآن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہی ذکر حکیم ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ ہے وہ بات کہ جو حضور نے واضح کر دی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، پکڑ لو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے وہ قرآن ہے جو تمہیں جوڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث اس سے بھی پیاری ہے، موجم طبرانی کی جو بڑی موجم ہے، موجم کبیر، اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک روز حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی کے ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سمجھ رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے کہ میرے امتی صحیح اور بہترین کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ چل کر آئے قدم بقدم، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ سب کا جواب کیا ہو؟ بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ کے رسول، یقیناً ہم گواہ ہیں اس پر۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو تھامو، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہمارے میں دیکھتا ہوں مفسرین نے بہت سے آراء دے دی ہیں، اسلام ہے یا کلمہ شہادت ہے، یہ جو ہے حبل اللہ، لیکن یہ کہ حضور کی اس قدر واضح اس تصریحات کے بعد بھی ہم کوئی اور معنی تلاش کریں تو میرے خیال میں زیادتی ہے۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ است، مسلمان کی زندگی ہی اس سے ہے کہ اس کے پاس ایک آئین ہے، قرآن ہے۔ قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تو آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کا دستور کیا ہوگا؟ فرمایا ہمارا دستور قرآن ہے، 1400 برس سے طے ہے، ہمیں کوئی نیا دستور بنانے کی ضرورت نہیں۔ از یک آئینی، ایک آئین ہے ہمارا، از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت ز قرآن زندہ است، یہ جو پیکر ہے میرا، اس میں میری روح ہے، میری زندگی ہے، اس سے میں زندہ ہوں نا، وہ نکل گئی
تو یہ لاش ہے سڑ جائے گی، اسے جلدی سے قبر میں اتار دینا. تو پے کرے ملت قرآن زندہ ہست، قرآن کی وجہ سے ملت جو ہے اس کے جسم میں جان ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو مٹی کے مانند ہیں، دل کی حیثیت قرآن کی ہے. ہمارے یہ وجود کے اندر جو مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ قلب ہے جس میں روح ہے، روحانیت ہے ہماری. تو قرآن جو ہے جسد ملی میں اس کی روح کے مانند ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. مضبوطی سے تھامو اس کو کہ یہ ہے حبل اللہ. اب میں ذرا اس کی توضیح بھی کر دوں، یہ قرآن کے حبل اللہ ہونے کا مطلب کیا ہے. دیکھیے اتحاد جو ہے، لکڑیوں میں اتحاد ہو جائے گا، رسی سے باندھ دیجیے متحد ہو گئی. وہ بڈھے کی جو نصیحت تھی اپنی اولاد کو کی تھی وہ سنی ہوگی، بچپن میں بھی پڑھی ہوگی کہ مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اس نے سبق سکھانا چاہا. یہ خپسیاں جو ہوتی ہیں بڑی پتلی پتلی لکڑیاں، ان کو جمع کیا، رسی سے باندھا، ذرا توڑو اس کو. سب نے زور لگایا، نہیں ٹوٹی. پھر کہا اچھا انہیں کھول دو، علیحدہ علیحدہ کر دو، علیحدہ. اب سب تو توڑ دیا آرام سے. تو بتایا دیکھو اسی طرح بندھے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، شکست نہیں دے سکے گا. اگر علیحدہ ہو گئے، متفرق ہو گئے تو ایک ایک کر کے تمہیں توڑ دے گا دشمن. اسی طریقے سے در حقیقت اگر ہم یکجا یقینی لکڑی کو جمع تو رسی سے دو. اب انسانوں کا جو ہے جوڑنا، انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان عاقل ہے. انسان کا فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کے نظریات ہیں، اس کے افکار ہیں، اس کے عقائد ہیں. انہی کی بنیاد پر پھر اس کے مقاصد وجود میں آتے ہیں. جب تک ان چیزوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، ہمارے نظریات بھی ایک ہوں، ہمارے مقاصد بھی ایک ہوں، جب تک نظریات اور مقاصد کی ہم آہنگی نہیں ہوگی، انسانوں میں اتحاد ممکن نہیں ہے. واعظ کہتے رہیے، کتنا ہی کہہ لیجئے اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد میں برکت ہے، سب صحیح ہے، ہوگا نہیں اتحاد. اتحاد ہوگا کس سے؟ آپ کے فکر میں، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے عقائد میں، آپ کے خیالات میں یکسانی ہو، یک رنگی ہو، مقاصد، اہداف، آپ کے گولز یہ ایک ہو جائیں. اب آپ جمع ہوں گے تو یہ بنیان مرصوص بن جائیں گے. اور انسان کے فکر کو، اس کی سوچ کو، اس کے مقاصد کو یک رنگی دینے والی شے اللہ کی کتاب ہے. لہذا اب تیسرا قدم ہوا آج کے میرے بیان کے اعتبار سے کہ اب یہ اینٹیں پکی ہو گئیں، انہیں جوڑنے کے لیے قرآن. اب قرآن میں غوطہ زنی کرو، قرآن پر اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے خیالات کو قرآن پر مبنی کرو. قرآن سے عزائم حاصل کرو، ارادے حاصل کرو، اپنے مقاصد کا حصول قرآن سے کرو، اپنی منزل کا تعین قرآن سے کرو. تب تم سب کے سب آپس میں جڑ جاؤ گے. اس آیت میں آگے چل کر صحابہ کرام، خاص طور پر انصار پر اللہ کا جو بڑا احسان ہوا تھا وہ گنوایا گیا. اس لیے کہ حضور کے یثرب آنے سے پہلے وہاں کے جو دو بڑے قبیلے تھے وہ آپس میں بڑے جنگ کرتے تھے. اوس اور خزرج کے مابین 100 سال سے قبائلی جنگ جاری تھی. ایسے نہیں تھی جنگ کے روز کے تلواریں کھڑک رہی ہوں، کچھ لوگ ان کے مار دیے، انہوں نے ان کے مار دی، جیسے ہمارے اب بھی ہوتا ہے قبائلی علاقے میں، قتل در قتل، قتل کا جواب قتل ہو رہا. یا جیسے کسی علاقے کے اندر جو گنڈے ہوتے ہیں ان کے مابین اسی طرح کا چلتا ہے، چودراہٹ کی وجہ سے اس گروپ نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا. تو اس طرح سے ان کی قوت ختم ہوتی جا رہی تھی. جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں، اب ایمان اور قرآن کی بدولت وہ بنیان مرصوص بن گئے. اب ان انصار اور ان اوس اور خزرج کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے اوس اور خزرج سے متعلق لوگوں، اللہ کے اس احسان کو تم پر یاد رکھو، اس کو یاد رکھو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اور پھر نہ صرف یہ کہ انصار آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، کہاں قریش مکے سے آئے 300 میل سے چل کر، کہاں یہ مدینے کے انصار، اس طرح بھائی بنایا ہے آپس میں. ایک انصاری، ایک مہاجر بھائی، تم فلاں کے بھائی، تم فلاں کے بھائی. اور پھر ایسا بھی ہوا ہے، انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے گیا دکان پر، یہ میری دکان ہے، میں اس میں درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھی آپ کی آدھی میری. یہ میرا گھر ہے، میں اس میں دیوار کھڑی کر دیتا ہوں، آدھا گھر تمہارا آدھا میرا. یہاں تک ہوا ہے. اس لیے کہ اس وقت تک پردہ نہیں تھا، پردے کے احکام تو بعد میں آئے نا.
وہ تو کہیں جا کر آئے ہیں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں، اس سے پہلے تو پردہ تھا ہی نہیں عرب میں، لہذا اس وقت پردے کے احکام نہیں تھے۔ وہ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا، 2 بیویاں ہیں میری، تم پسند کر لو، نمبر 1 چوائس تمہارا ہوگا، جس کی طرف اشارہ کر دو گے میں طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرا بھائی جو ہے اس کا گھر آباد نہ ہو۔ یہ بھائی بنایا ہے کس نے؟ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھی وہ محبت کے جو پیدا کی ہے کہ ایک جنگ میں 3 جو ہیں اس درجے مجروح پڑے ہوئے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کو معلوم ہے خون جب بہت نکل جاتا ہے تو پیاس شدید ہوتی ہے موت کے وقت، جبکہ موت جو ہے یہ مجروح ہونے کی وجہ سے اور خون نکلنے سے ہو رہی ہو۔ العطش، اب پیالہ ایک لے کر کوئی پہنچا ہے ایک کے پاس، ادھر سے ایک اور کی آواز آ گئی العطش، انہوں نے کہا میرے اس بھائی کے پاس لے جاؤ، اس کا حق زیادہ ہے۔ وہاں گئے تو دوسرے اس کے پینے سے پہلے کوئی اور تیسرا بول پڑا العطش، وہ وہاں گیا لے کر کے، وہاں لے جاؤ، وہاں گیا تو اس کی جان نکل چکی، واپس آیا تو دوسرا بھی فوت ہو چکا، پھر واپس آیا تو وہ پہلا بھی گیا، تینوں چلے گئے دنیا سے بغیر پانی پیے۔ لیکن یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود بھی تنگی کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ شان تھی صحابہ کرام کی۔ تو اس احسان کا ذکر ہو رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں اس الفت پیدا کر دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، تباہی کے گڑھے میں گرا چاہتے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں پکڑ کر وہاں سے بچا لیا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اب آج آپ کو معلوم ہے، تھوڑا سا مرثیہ موجودہ حالات کا کہہ دوں، ایک وقت وہ تھا پورے ہندوستان کا مسلمان ایک قوم بن گیا تھا، ایک جھنڈا مسلم لیگ کا، ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے پوری قوم جمع۔ سن 46 کے الیکشن میں جو نتائج نکلے ہیں، ہر جگہ سے مسلم لیگ کامیاب ہو رہی ہے، گویا کہ مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت۔ ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے لیکن شیعہ سنی فسادات بند ہو گئے تھے، آپس میں سب ایک نصب العین پر ہے، پاکستان بنانا ہے، ہندو سے نجات حاصل کرنی ہے، جمع ہو گئے۔ اور آج کیا حال ہے؟ اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، قومیتوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے 5 تھی، منگالی اور سندھی اور پٹھان اور پنجابی اور بلوچ، پھر وہ بنگالی نکل گیا، وہ علیحدہ ہو گیا ہم سے، وہ بنگلہ دیش ہو گیا، تو پھر یہ کہ اردو مہاجر قومیت اس میں آ گئی، 5 کی 5 پھر وہی کی رہی، سرائے کی قومیت علیحدہ ہے، برہوی علیحدہ اٹھ رہا ہے کہ ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم علیحدہ ہے۔ یہ ساری تقسیم در تقسیم کیوں ہو رہی ہے؟ کہ وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی، اسلام کو ہم نے مضبوطی سے تھاما نہیں، اسلام کو ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا، اللہ کے ساتھ بدعہدی کی۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ ہم نے اللہ کے دین کا بول بالا نہیں کیا، اپنی بلڈنگیں بلند و بالا بنا لی، اپنے کارخانے تعمیر کر لیے، کیسے کیسے محل بنائے ہیں، جائیے اور دیکھیے۔ لیکن یہ کہ کہا ہے وہ اللہ کا دین، وہ تو کہیں بھی نہیں، بینکوں میں نہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے بینکوں کے اندر، آپ کی عدالتوں میں نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تو فیصلے نہیں ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو ہم تو کافر ہیں، ہم انڈیویجولی مسلمان ہیں، کلیکٹیولی ہم کافر ہیں، ہمارا نظام کافرانہ ہے، ہماری معیشت کافرانہ ہے، ساری کی ساری سود اور جوئے کے اوپر مبنی ہے۔ اب تو جو شے فروخت ہوتی ہے وہ لاٹری کے ذریعے سے فروخت ہو رہی ہے، ہر شے کے ساتھ جوا شامل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ مرثیہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس حالت کو ہم کیوں پہنچے کہ وہ جو ہمیں جوڑنے والی شے تھی وہ حبل اللہ، اس کو تو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہا تھا ہم نے ہمارا دستور قرآن ہوگا، قرآن کو ہم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بہرحال تیسرا نقطہ کیا ہوا آج کا؟ پہلا، ایمان حقیقی حاصل کرو، یقین والا ایمان۔ دوسرے، اللہ کا تقوی اور اللہ کی اطاعت، فرما برداری۔ تیسرے، قرآن سے چمٹ جاؤ،
تاکہ تم ایک دوسرے سے چمٹ جاؤ. قرآن سے چمٹو گے آپس میں متحد ہو جاؤ گے. اب چوتھا نقطہ یا اس مقام پر وہ تیسرا ہے سورہ آل عمران کی آیات میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ عجیب آیت ہے. دیکھیے 3 آیتوں میں ایک ایک نقطہ آیا، لیکن تیسری آیت میں 3 نقطے آئے. اب تمہیں ایک ایسی امت کی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ جو 3 کام کرے. خیر کی دعوت دے، لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف. نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. 3 کام. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ تم سے ایک امت میں وجود میں آ جانی چاہیے. جب یہ افراد جمع ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، قرآن کے سیمنٹ سبسٹنس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے، ان کے مقاصد ایک ہوں گے، ان کے نظریات ایک ہوں گے، اب وہ ایک امت بن گئے. امت کسے کہتے ہیں؟ ہم مقصد لوگ. اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام، جو لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے وہ آمین، ان کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ بیت الحرام کا. امام کہتے ہیں سڑک کو، اس لیے کہ آدمی اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. امام وہ ہے جو نماز میں آپ کی قیادت کر رہا ہے، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اسی کا اقتداء کر رہے ہیں، مقتدی ہیں. تو اصل میں امت کسے کہتے ہیں؟ قوم اور شے ہے، امت اور شے ہے. مسلمان کے لیے کہیں لفظ قرآن میں قوم نہیں آیا. قومیں تو ہوتی تھیں، وہ نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، قبائلی بنیاد پر ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کے لیے 2 لفظ آئے ہیں. امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. امت کا لفظ آیا. یا ایک لفظ اور آیا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. پارٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی، مارکسزم کا نظریہ رکھنے والی کمیونسٹ پارٹی جو کمیونسٹ انقلاب لانا چاہتی ہے. اسی طریقے سے حزب اللہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے دین کے اوپر یقین رکھنے والی اور اللہ کے دین کا انقلاب لانے کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرے، وہ حزب اللہ ہے. تو امت ہے ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ. تو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور مسلمانوں اب تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آ جانی چاہیے جو 3 کام کرے. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور میرے نزدیک سب سے بڑا خیر قرآن، دعوت الی القرآن. سورہ یونس میں فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن جو ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو تم جمع کرتے ہو. دولت ہے، مال ہے، ساز و سامان ہے، اچھے سے اچھے ڈیکوریشن پیسز لا کے تم اپنے گھروں میں سجاتے ہو، کارنسوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں بڑے عمدہ عمدہ. یہ سب چیزیں جو ہے ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے. قرآن کی طرف بلاؤ اور نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو. 3 کام. بدقسمتی سے پاکستان میں دینی جماعتوں نے یہ کام چھوڑ کر اور الیکشن میں جا کر حکومت کے حصول کی کوشش شروع کر دی. یہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے، بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. انتخابات میں آپ جائیں گے تو آپ کا مخالف ظاہر بات ہے وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ اقتدار کا حریص ہے، یہ میرا مد مقابل ہے، اقتدار میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، بس یہ ویسے اسلام کا نعرہ لگا رہا ہے، اصل میں مقصود تو اقتدار ہے. یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ پاکستان میں اسلام نہیں آیا. غلط راستہ اختیار کیا. صرف یہی کام کرتے، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور نہی عن المنکر. اب میں اس کے آگے آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے کہا تھا 3 نکات، آخری نقطے میں 3 حصے، اور اس تیسرا جو حصہ ہے اس کے 3 حصے. نہی عن المنکر کے 3 لیول حضور نے بیان فرمائے جو حدیث میں آپ کو سنا چکا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا. کیا فرماتے سنا؟ من رأى منکم منکرا، دیکھو مسلمانوں، تم میں سے جو شخص بھی کسی منکر کو دیکھے، بدی کو دیکھے، حرام کام کو دیکھے، کسی گندگی کو دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کا فرض ہے کہ اپنی طاقت سے، اپنی ہاتھ سے اس کو روکے. فرض ہے، فعل امر ہے یہ، فَلْيُغَيِّرْهُ، الامر للوجوب، واجب ہوتا ہے وہ کام. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، لیکن قرآن مجید ہے نا، فطری کتاب ہے،
اب انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقت والے بھی ہیں، باہمت بھی ہیں، کم ہمت بھی ہیں، تو کم ہمتوں کی بھی رعایت کی گئی ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو، طاقت یا تو ہے ہی نہیں یا طاقت کے استعمال کرنے کی ہمت نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تو دوسری صورت کیا ہے اس سے کم تر درجے میں؟ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے تو روکے، کہے تو صحیح بھائی باز آ جاؤ، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے، حکومت سے بھی کہے، عوام سے بھی کہے، لوگوں سے بھی کہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک اور حدیث میں، الدین والنصیحہ، دین تو نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ نے کس کی خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے جو امام ہیں ان کی خیر خواہی، انہیں صحیح مشورہ دو، غلط کاموں سے روکو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد ضرور کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ بات کیا کہہ دی حضور نے، بڑی غیر متوقع بات ہے، مظلوم کی حالت میں تو مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے، یہ ظالم کی بھی مدد کرے؟ سوال کیا انہوں نے، ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، حضور یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے بھائی مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کی مدد کریں، لیکن یہ کیسے کہ ظالم ہو تب بھی مدد کریں؟ فرمایا ہاں مدد کرو، اس کا ہاتھ روک لو، ظلم سے روک لینا اس کی مدد ہے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ اولا، یہ نہیں ہے تو باللسان، زبان، اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر مجھ جیسے کمزور لوگ ہیں، ہمت نہیں ہے، تو فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں شدید نفرت ضرور رکھے اسے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر نفرت بھی نہیں ہے، بدی کو آپ دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں اور دل میں جلن پیدا نہیں ہوتی، صدمہ نہیں ہوتا، آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، کوئی اب تعویذ گنڈا بھی نہیں رہا، جو ہو سکتا تھا کر لیا ہے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے، کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے، ہیلپ لیس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، جو کر سکتے تھے کر چکے، لیکن بچہ تڑپ رہا ہو تو آپ سو نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر فرض کیجئے کہ آج مجبور ہیں ہم کہ یہاں ہم یہ برائی کو نہیں روک سکتے، یہ سودی کاروبار ہم نہیں روک سکتے، لیکن دل میں نفرت تو رکھ سکتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوئیں تو نہ، اگر ہم چین سے سوتے ہیں، عیش کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے ریکنسائل کر لیا ذہناً، ہم نے تسلیم کر لیا ہے اس منکر کو، اس بدی کو، اس طاغوت کو، اس نظام باطل کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، اور جس نے نظام باطل کو ذہناً اور قلباً تسلیم کر لیا وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ آج ہی جو میرا درس تھا صبح قرآن مجید کا، اس میں آیت الکرسی کے بعد والی آیات میں آتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پہلے طاغوت کا کفر ہے، پھر اللہ پر ایمان ہے۔ طاغوت، باطل نظام، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نکل بھاگنے والا نظام، اس کی اطاعت کی بجائے اس کی معصیت پر مبنی نظام سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس طاغوت کی وفاداری، اس کی چاکری، اس کی خدمت، اس کا ساتھ دینا، یہاں تک فرمایا حضور نے من مشى مع فاسق ليقويه فقد اعان على هدم الاسلام، کوئی شخص اگر کسی فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے، تو اس نے اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے، غضب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں، اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشِ، کہ تخت جو ہے، عرش، وہ کانپنے لگتا ہے، اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کو آتا ہے کہ ایک فاسق اور فاجر انسان کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کی مدح سرائی ہو رہی ہے، فاسق اور فاجر، زانی اور شرابی، اور اس کے لیے آپ کھڑے ہو کر قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالیٰ واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے جبکہ کسی فاسق کی مدح کی جاتی ہے۔ یہ ہے 3 درجے، سب سے پہلے نہی عن المنکر بالید، اور اگر طاقت نہیں تو طاقت حاصل کرو۔
طاقت خود بخود تو نہیں آتی نا، جس کے لیے کہ ہمارے پاس نقشہ موجود ہے سیرت النبی کا۔ دیکھیے حضور نے پہلے دن سے کہا کہ یہ بت پرستی منکر ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑا منکر بت پرستی، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں، حالانکہ بڑا آسان تھا، وہاں کوئی پہرے تھوڑے ہی ہوتے تھے، 4-6 صحابہ کو حکم دیتے، ایک رات کو جا کے سارے بتوں کو توڑ کے آ جاتے، پھر ان کی تکہ بوٹی ایک کر دیتے وہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن تکہ بوٹی تو بعد میں بھی ہو گئی، غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو تکہ بوٹی سے بچنے والے تو نہیں تھے وہ، لیکن نہیں، حکمت یہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پتھر کے بت پھر بنا لیں گے دوبارہ، اگر آپ نے توڑ بھی دیے، چکنا چور بھی کر دیے، حضرت ابراہیم نے سب توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دیا تو پھر بنا لیے انہوں نے، کیا دیر لگتی ہے، پتھر کے بت ہی ہے نا۔ لہذا حضور کا طریقہ کیا تھا دیکھیے، 12 برس تک مکے میں رہے، اسی حرم کا طواف کیا ہے بیت اللہ کا جس میں بت موجود ہے، اسی صحنے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، کسی بت کو توڑا نہیں۔ ہاں اپنی دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کیا، جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، میگنیٹ سے آپ کھینچ لیں، لوہ چون جو ہے، اگر جیسے کہ پہلا تجربہ ہم نے کیا تھا 5ویں جماعت میں سائنس کی کلاس میں کہ ہمیں مکسچر دے دیا گیا، لکڑی کا برادہ اور لوہ چون، لوہے کا چورا، یہ مکس ہے، انہیں علیحدہ کرنا کیسے کرو گے؟ اب ایک ایک کو تو کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ طریقہ کیا بتایا، ایک ہاتھ میں مقناطیس لے لو اور مقناطیس اس کے اندر پھیرو، لوہے کے سارے ذرات جو ہیں اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، برادہ رہ جائے گا۔ بین ہی یہ معاملہ ہے قرآن کا، قرآن کو کسی معاشرے میں عام کرو، جن کی فطرت کے اندر نیکی ہے وہ اسے چمٹ جائیں گے، کھچ کر آ جائیں گے، پھر جب وہ کھچ کر آ جائیں انہیں جمع کرو، جماعت بناؤ، منظم جماعت، سب اطاعت والی جماعت، پھر وہ جماعت جہاد کرے گی۔ پھر آپ نے جہاد کیا، پھر غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ احد بھی ہوا، غزوہ احزاب بھی ہوا، پھر یہ کہ 6 سال کے بعد، غزوہ بدر کے 6 سال اور ہجرت کے 8 سال کے بعد پھر آپ 10,000 کی نفری ساتھ لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اب پہلا کام کیا کیا، بت توڑ دیے، ایک ایک بت کو گرایا ہے، توڑا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پہلے دن نہیں توڑے، گویا کہ نہیں عن المنکر باللسان تو پہلے دن سے ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کوئی نام گھڑ لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت، کہہ رہے ہیں باللسان، ہاتھ سے توڑا نہیں، بالید نہیں، بالید کے لیے پہلے جمعیت فراہم کرو، طاقت فراہم کرو، جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، اب طاقت کے ذریعے سے باطل کو ختم کرو، اس سے ٹکر مول لو، اس میں جانیں بھی دینی پڑیں گی، صحابہ کرام نے بھی سینکڑوں کی تعداد میں اپنی جانیں دی ہیں، تو اسلام کا بول بالا ہوا تھا، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہو گیا، دعاؤں سے نہیں ہو گیا، تمناؤں سے نہیں ہو گیا، لیسا بامانیکم وامانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوگا، عمل سے ہوگا جو کچھ ہوگا، محنت سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، جانیں دے کر ہوگا، خون دے کر ہوگا، اور خون تو محمد رسول اللہ نے بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں بھی حضور کا خون جو ہے وہ بہا اور وہاں کی مٹی میں جذب ہوا، جب پتھراؤ ہوا ہے آپ پر بری طرح سے، اور پھر دامن احد میں تو جو وار ہوا ہے، آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی کے اندر تلوار گھس گئی اور خود کی کڑیاں یہاں گھس گئیں، تو پھر ان کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک صحابی نے دانت سے پکڑ کر کھینچا، ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، پھر کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ آیا ہے، اتنا خون گیا ہے حضور کا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تب آیا ہے اللہ کا دین، ایسے نہیں آیا، قربانیوں سے جانیں دے کر۔ حضرت حمزہ جیسی شخصیت، اسد اللہ و اسد رسول ہی، حضور کے چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، بچپن کے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ بھی ہیں، اسد رسول ہی بھی ہیں، اور ان کی لاش آئی ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، ان قربانیوں سے آیا ہے۔ تو پہلے طاقت حاصل کرو، پھر اس طاقت کو استعمال کرو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں،
قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ حضرت حمزہ کا جسم بھی لوہے کا بنا ہوا نہیں تھا، وہی انسانی جسم تھا، وہی گوشت پوست اور ہڈی۔ تو اور وحشی کا جو برچھا ہے وہ ناف کے آر پار ہو گیا ہے، شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے تیسری جو شق ہے کہ یہ جماعت جو وجود میں آئے اس کے تین کام ہو صرف۔ انتخابات کا کہیں ذکر نہیں، نہ سیرت میں نہ قرآن میں، کہیں نہیں۔ اس طریقے سے ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں کہ جہاں انہوں نے کم سے کم اپنی فقہ کے مطابق اسلامی نظام قائم کر لیا۔ آپ سمجھ گئے، ایران فقہ حنفی قائم ہو گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جانیں دی ہے تب ہوا ہے۔ انتخابات کے ذریعے سے قیامت تک بھی وہاں آیت اللہ خمینی کی حکومت نہیں بن سکتی تھی۔ ہماری جماعتیں جو ہیں دینی لگی ہوئی ہیں اسی چکر کے اندر، حالانکہ ہر مرتبہ دیکھتے ہیں یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، بار بار نتائج سامنے آتے، ڈھاک کے 3-5 سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن نہیں اسی میدان میں۔ حالانکہ اصل میدان یہ ہے جماعت بن کر نہیں عن المنکر، خاص طور پر نہیں عن المنکر، لیکن پہلے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے آپ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں جب طاقت ہو جائے تو پھر پورے نظام کے خلاف طاقت استعمال کرو، پھر انڈیویجول بدی نہیں، پھر تو یوں سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ یہ سارا نظام باطل ہے جس کے تحت یہ گندگیاں اور یہ فواحش اور یہ منشیات اور یہ سود، یہ سب کچھ کہاں؟ اور یہ جو فحاشی ہے کس کے تحت پھیل رہی؟ اس نظام باطل کے تحت۔ اس نظام باطل کو اکھیڑ کر اور پھینکو اور اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ یہی انقلاب کا صحیح طریقہ ہے، نہیں عن المنکر باللسان سے شروع ہو کر نہیں عن المنکر بالید۔ آ جائے میدان میں، اب ہم یہ بینک نہیں چلنے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، لگاؤ مارو ہمیں گولی ہے، ہم نہیں اس کے اندر کسی کو نہ داخل ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے۔ آپ نے کراچی میں منظر دیکھ لیا تھا نا، روزنامہ جنگ بہت بڑا اخبار، اور وہ الطاف حسین صاحب کی خبریں شائع کرتا تھا، لیکن ان کے اطمینان کی حد تک نہیں شائع کر رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ زیادہ ہماری جو ہے پبلسٹی ہو۔ چند دن گھیراؤ کیا ہے، جنگ صاحب جو ہے اپنے دفتر سے باہر نہیں نکل سکے۔ گھیراؤ کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ الطاف حسین کو چھینک بھی آ گئی، تو پہلے صفحے پر خبر آ گئی، چھینک آ گئی آج الطاف صاحب۔ کیوں؟ گھیراؤ کیا ہے، کوئی جلاؤ نہیں کیا انہوں نے، اس طرح شیعوں نے کر کے دکھایا۔ جب یہ زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا ہے ضیاء الحق نے، 50,000 شیعہ اہل تشیع جا کر گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے سیکریٹریٹ کا، نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ ضیاء الحق یہ انڈرٹیکنگ نہیں دے گا کہ ہمیں زکوٰۃ سے جو ایگزمپٹ کیا جائے گا، مستثنیٰ کیا جائے گا، ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیتے، جہاں دیتے ہیں دیں گے۔ ان کی زکوٰۃ ایران جاتی ہے، ان کے دینی مدارس کے پاس جاتی ہے، ان کا خمس جاتا ہے وہاں، ان کے جو بڑے بڑے آیت اللہ ہیں ان کے پاس وہاں جاتی ہے، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ لہذا دیکھ لیا آپ نے گولی کیسے چلاتا ضیاء الحق، گولی چلاتا تو آپ کو معلوم ہے فوج میں بھی شیعہ ہیں، پولیس میں بھی شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں بھی شیعہ ہیں، ایک فساد ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر۔ تو ناک رگڑ والی اس کی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، جس نے بعد میں کہا تھا میں تو مقتدر اعلیٰ ہوں، مقتدر مطلق ہوں، معاذ اللہ بھی کہہ دیا تھا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ قادر مطلق ہے، لیکن میں بھی یہاں قادر مطلق ہوں، مجھے کوئی چیک کرنے والا ہے ہی نہیں، نہ کوئی کورٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے، نہ کوئی پارلیمنٹ مجھ سے کچھ پوچھ سکے، تو میں تو مطلق۔ لیکن اس مقتدر مطلق کی ناک رگڑوا دی اہل تشیع نے، اور انڈرٹیکنگ دی ہے کہ تمہیں میں ایگزمپٹ کر دوں گا، تب اٹھے۔ یہ کام ہے کرنے کا، کاش کہ ہماری دینی جماعتوں نے یہ کام کیا ہوتا۔ ہمارے ہاں آئلی قوانین منظور ہوئے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے نافذ کیا، فیلڈ مارشل ایوب خان، جو پاکستان کے نام سے بھی اسلام نکالنا چاہتا تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے چاہتا تھا صرف جمہوریہ پاکستان، اسلامی نہ نکالا جائے۔ وہ تو کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ کیا فساد مول لے رہے ہو، یہاں کے عوام جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے تمہارے خلاف، لہذا بعد آ گیا۔ لیکن آئلی قوانین اس نے وہ نافذ کیے کہ شیعہ نے بھی کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، سنیوں نے کہا غیر اسلامی ہے، بریلویوں نے کہا غیر اسلامی، دیوبندیوں نے کہا غیر اسلامی، اہل حدیث نے کہا غیر اسلامی، جماعت اسلامی نے کہا غیر اسلامی، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی۔ قانون نافذ ہوا، آرڈیننس سے لا بن گیا، اور ضیاء الحق صاحب بھی آئے تو فیڈرل شریعت کورٹ بھی بنائی، تو آئلی قوانین مستثنیٰ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتی۔ میں نے اس ایشو پر استعفیٰ دیا 5 جولائی 1982 کو اس کی شورا سے۔ میں نے کہا یہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں،
تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ میں کیا بیٹھا، ان کے یہاں پر سجدے کا نشان تھا، تو میں نے تو محاورہ بولا تھا کہ یہ کلنگ کا ٹیکا ہے، آپ نے جو یہ فیڈرل شریعت کوڈ بنائی ہے یہ کلنگ کا ٹیکا ہے، وہ جا کے جڑ گیا اس کے ماتھے پر۔ بہرحال وہ بڑا متحمل مزاج انسان تھا، برا نہیں منایا۔ کیوں، کیا، کیسے؟ میں نے کہا جناب آپ نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ ججز کو رکھا ہے نا۔ ملک غلام علی صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کون ہیں؟ آپ کا چوائس ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا محمد شفیق عثمانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، کس نے چنا؟ آپ نے چنا۔ آپ ان کے علم پر اعتماد کرتے ہیں تب چنا، ان کے تقوی پر، ان کے تدین پر، ان کی دیانت پر، لیکن آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی شک خلاف اسلام تو نہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا ہوں آپ کریں، نہیں۔ غلام احمد پرویز جس نے یہ قانون بنوائے تھے منکر حدیث تھا، منکر سنت تھا، وہ چونکہ رہا تھا سیکریٹری رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر، اس کے وہ ہاتھ بڑے لمبے تھے، پہنچے ہوئے تھے ہاتھ، اس منکر حدیث نے یہ قوانین بنوائے اور اس کو نافذ کیا اس نے ایوب خان نے، اور وہ نافذ کیے رکھا ضیاء الحق نے بھی۔ میں نے کہا کہ اس وقت تک غلام احمد پرویز بھی زندہ تھا، میں نے کہا وہ آ کے ثابت کر دے شریعت کورٹ کے اندر کہ خلاف اسلام نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش۔ لیکن جنہیں آپ نے بٹھایا ہے ججوں کو، ان کو آپ اختیار کیوں نہیں دے رہے؟ کہنے لگے پھر یہ عورتوں کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کے سوچ کا یہی معیار ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون راضی کون ناراض، اللہ کو نہیں دیکھنا، اللہ کے دین کو نہیں دیکھنا، کون راضی کون ناراض، تو یہ لیجئے میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ استعفیٰ دیا، نکل آیا۔ بہرحال یہ جان لیجئے کرنے کا کام یہ تھا جو ہمارے ہاں کے دینی جماعتوں نے نہیں کیا۔ اگر یہ کام کرتے یہاں اسلام آ چکا ہوتا آج تک، اور اب بھی اگر آئے گا تو اسی طریقے سے آئے گا۔ اگر انہیں سمجھ آ جائے، اللہ کرے کہ آ جائے، طاقت ہے، ارکان ہے، کارکن ہے، منظم ہے، بڑی جمعیتیں ہیں جماعتوں کے پاس، جماعت اسلامی کے پاس ہے، جمعیت علماء اسلام کے پاس سرحد میں بلوچستان میں بڑی طاقت ہے، سندھ کے بھی بالائی علاقے میں خاصی طاقت ہے، پنجاب کے سرائکی علاقے میں خاصی طاقت ہے۔ یہ جماعتیں اگر کھڑی ہو جائیں اس کام کے لیے، چھوڑ دیں اس کو الیکشن وغیرہ کو، یہ سینٹ کیا بلا ہوتی ہے اور ممبر پارلیمنٹ سے کیا حاصل ہوتا ہے، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ آپ کو مل جاتا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ مفادات بھی جو حاصل کرنا چاہے، بہتی گنگا کے اندر ہاتھ دھونا چاہے دھو لے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کرے کہ انہیں سمجھ آ جائے۔ میں تو جب سے ہے ان کو کہہ رہا ہوں، ملتا ہوں، جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ بھائی یہ کرنے کا کام۔ میں قاضی حسین احمد صاحب سے ملا، ان سے کہا، پھر یہ کہ جے یو آئی کے فضل الرحمان صاحب سے کہا، مولانا محمد خان شیرانی کہ جو وہاں کے بلوچستان سے جو ہے ممبر اسمبلی، ان سے ملا، اور وہ مانتے بھی ہیں کہ بات تمہاری صحیح ہے، لیکن پرڈالا وہی ہے، الیکشن میں حصہ لینا۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ اللہ نے تو 3 کام بتائے تھے ہمیں امت مسلمہ کے لیے، سہ نکاتی لایا عمل، جس میں میں نے چوتھے کا سورہ نساء کے حوالے سے اضافہ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ٹٹولیے، جھانکیے، یقین والا ایمان ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، نہیں ہے تو پہلے اس کمی کی تلافی کی کوشش کیجئے۔ میں اس کے راستے بھی بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوگا اپنی سیرت و کردار کو درست کریں، پہلے کسی اور سے کچھ کہنے سے پہلے اپنے گھر میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معاش میں دیکھیے کوئی شے خلاف اسلام تو نہیں ہے، اگر ہے تو اسے پاک کر دیجیے۔ تیسرا قرآن کے ساتھ چمٹ جائیے، اس طرح تم ایک دوسرے سے متحد ہو جاؤ گے، تمہارے نظریات ایک ہو جائیں گے، تمہارے مقاصد ایک ہو جائیں گے، تم بنیاد مرصوص بن جاؤ گے۔ اور چوتھے یہ کہ پھر جو یہ جماعت وجود میں آئے گی، جب تم امت بن جاؤ گے تو پھر تمہارے کرنے کے صرف 3 کام ہیں۔ دعوت دو لوگوں کو خیر کی، قرآن کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور بدی سے روکنے کے 3 مرحلے ہیں۔ طاقت سے روکو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل سے کم شدید نفرت رکھو بدی کے ساتھ۔ اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر بدی کو دیکھ کر دل میں الجھن بھی نہیں ہوتی، رنج بھی نہیں ہوتا، انسان کو افسوس بھی نہیں ہوتا،
تو معلوم ہوا کہ ایمان نام کی کوئی شے سرے سے دل میں موجود نہیں۔ یہ ہے سہ نکاتی لائے عمل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، 103، 104۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سے پہلے، ان 3 نکات سے پہلے ایک نقطہ ہے اصل ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس لائحہ عمل پر باقاعدہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اسی میں ہماری انفرادی نجات بھی ہے۔ اس لیے یہ چوتھی آیت ختم ہوتی ہے کن الفاظ پر؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کامیاب صرف وہی ہوں گے جو یہ 3 کام کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور گناہ کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے غلط خیالات ہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ ایک مرتبہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں۔ آج تک بھی گرا پڑا ہوا ان کا کعبہ، صرف ایک ویلنگ وال رہتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو کیوں اللہ عذاب بھیجتا رہا ہے تم اگر اس کے بڑے چہیتے ہو؟ اسی طرح آپ سوچئے، یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے؟ جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا، یا قتل، یا جلا دیے گئے، یا بحری جہازوں میں بھر بھر کر اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا گیا۔ پورا ملک خالی، جہاں 800 برس حکومت کی تھی۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو؟ ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، ایسے لاڈلے ہو تو کیوں آ گیا وہاں سے؟ ایک کافر قوم آ گئی، تم پر مسلط ہو گئی۔ اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ لہذا آج ہمارا حال کیا ہے؟ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اب تو خیانت اربوں کی ہوتی ہے، کروڑوں کی ہوتی ہے۔ اب وہ تو دن گئے جب سینکڑوں میں، ہزاروں میں کوئی غبن کر لیا کرتا تھا سرکاری ملازم۔ اب تو جہاں دیکھو اینٹ اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، اتنے ارب روپے، اتنے کروڑ روپے کی خیانت اور غبن ہے، اور دے دے کر چھوٹ رہے ہیں۔ 20-20، 30-30 کروڑ دے کر چھوٹ رہے ہیں، تو یہ کہیں سے لوٹے تھے تو دے رہے ہیں، یا اپنے باپ کے گھر سے لا کر دے رہے ہیں؟ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا بے ایمان، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، مسلمانوں تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے، جیسے روح ویسے فرشتے، ویسے ہی تمہارے اوپر جو ہے حکمران آ جائیں گے۔ اللہ کی صدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ 4 نکاتی پروگرام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہماری انفرادی فلاح کا دار و مدار بھی اس پر ہے، ہمارے قوم، ہمارے ملک کا استحکام بھی ہے تو اسی سے ہے، اور کسی ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج میری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، صبح کا درس بھی میں نے مشکل دیا ہے، لیکن اب بھی اللہ نے ہمت دے دی ہے۔ آپ حضرات سے جو بھی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا میں نے کر لی ہے۔ تاثیر اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرے۔ ہم نے جماعت بنائی ہے تنظیم اسلامی، بیعت کی بنیاد پر بنائی ہے۔ اصول یہی ہے، پہلے اپنی معاش اور معاشرت کو درست کرو، پھر ایک شخص سے بیعت کر کے بنیان مرصوص بنو۔ اور ہماری ساری دعوت کا مرکز و محور قرآن ہے، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پہلے وہ جماعت ایسی ہو، پاکستان میں کم سے کم 2 لاکھ افراد ایسے ہو جائیں جو نمبر 1 اپنے گھر میں، اپنی معاشرت پر، اپنی معاش میں دین نافذ کر چکے ہوں۔ یہ پہلی شرط ہے۔ شرط اول قدمین است کہ مجنوں باشی، پہلا شرط یہ ہے۔
یہ نہیں کہ اپنے ہاں تو بے پردگی ہے اور چلے ہیں دنیا سے فحاشی ختم کرنے، خود اپنے معاش میں سود شامل ہے اور چلے ہیں اللہ کے دین کا بول بالا بلند کرنے، یہ نہیں، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریبی ہے۔ خدا بھی کرے اور خود پرستی بھی کرے، یہ خود پرستی ہے، یہ تو بت پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نہیں عن المنکر باللسان سے تو جاری رہے گا، وہ اب بھی ہم کر رہے ہیں جو بھی ہمارے بس میں ہے، رسائل کے ذریعے، آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، دروس کے ذریعے سے، خطابات کے ذریعے سے، خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ جمعیت ہوگی کہ ہم واقعتاً میدان میں آ کر اور پھر کہہ سکیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، انف از انف، اب ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، تب انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ٹھنڈا پانی ٹھنڈا پانی